وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب مسلط کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ۔ کس لیے نازل کرتا ہے چھوٹے چھوٹے عذاب؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، واپس پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ توبہ کرنی چاہیے، اور سنا ہے کہ حکمرانوں کی طرف سے بھی اپیل آئی ہے کہ توبہ کر لیں، سنا ہے، اخباروں میں پڑھا۔ علماء بھی کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں، حکمران بھی کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں۔ بھئی توبہ کرنی کس نے ہے ویسے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں انہوں نے تو توبہ نہیں کرنی، کسی اور نے کرنی ہے۔ اور توبہ ہے کیا؟ کریں توبہ، بس سب بیٹھے توبہ توبہ کر رہے ہیں، نماز پڑھ کے اکٹھے مل کے بیٹھ کے توبہ توبہ کر رہے ہیں، یہ توبہ نہیں ہے۔ لعلہم یرجعون، اللہ تمہارے کردار کی اصلاح دیکھنا چاہتا ہے، اللہ تمہاری واپسی چاہتا ہے۔ کس نے اپنے کرتوت چھوڑے ہیں؟ کیا حرام خوروں نے حرام خوری چھوڑ دی ہے؟ کیا بھتہ خوروں نے بھتہ خوری چھوڑ دی ہے؟ کیا قاتلوں نے قتل کرنے چھوڑ دیے ہیں؟ کیا ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر بوری بند لاشیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا سیاستدانوں نے بے ایمانی چھوڑ دی ہے؟ کیا فرق پڑا ہے؟ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے عذاب ٹال دے؟ اس نے تو اس لیے عذاب نازل کیا تھا لعلہم یرجعون۔ جس کو سمجھ نہیں نہ آتی، جو اس حد تک شریر ہو جاتے ہیں، جو اس حد تک سخت دل اور سخت دماغ اور بد دماغ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں اللہ نے عبرت کے لیے ساری مخلوقات میں سے سب سے چھوٹی چیز اس کے لیے بھیجی ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے نا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی ترین چیز بھیجتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ مثال بیان کرتا ہے مچھر کی، مثلا ما بعودۃ فما فوقها، یہ اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز، اللہ مثال بیان کرتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی؟ نمرود کو نہیں سمجھ آئی تھی، اللہ نے مچھر بھیجا تھا سمجھانے کے لیے۔ بھئی تیرا دماغ درست نہیں ہے اور تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے، تو یہ چھوٹا سا مچھر تجھے سمجھاتا ہے کہ بڑا کون ہے۔ بارش انسان کے فائدے کے لیے ہے، پورا ملک ڈوبا پڑا ہے، بارش تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اللہ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، سورہ روم۔ یہ جو بگاڑ پیدا ہوا ہے نا، فائدے کی چیزیں نقصان کی بن گئی ہیں، یہ کام خراب ہو گیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، واقعتاً ہو گیا ہے خراب، بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ جب بارش چاہیے ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، ایسا نظام بگڑا ہے۔ تجزیہ نگار سائنسدان وہ بتاتے ہیں زمین کا واٹر لیول لو ہو رہا ہے، نیچے جا رہا ہے۔ جو 100 فٹ پہ بور ہوتا تھا 150 فٹ پہ چلا گیا، جو 150 فٹ پہ ہوتا تھا 200 فٹ پہ چلا گیا، واٹر لیول نیچے جا رہا۔ کیوں؟ یہ کیسے اوپر آئے گا جی؟ بارشیں ہوں گی تو اوپر آئے گا۔ دیکھ لیں وہی پڑی ہے بارشیں۔ ایک وہ عذاب واٹر لیول نیچے ہونے کا، اوپر سے بارشوں کا عذاب، پانی سنبھالا نہیں جاتا، ادھر سے پانی پورا نہیں ہوتا، ادھر سے پانی سنبھالا نہیں جاتا۔ عجیب عجیب تضاد ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ فرمایا یہ عذاب اس لیے ہے کہ لعلہم یرجعون، یہ چھوٹا عذاب ہے بڑے عذاب سے پہلے۔ لعلہم یرجعون ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوت ہی ایسے تھے، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے سارا گڑبڑ ہوا ہے۔
آسمان نے گڑبڑ شروع کی ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، مچھر بفر گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، واٹر لیول کم ہو گیا ہے لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی تری سب کچھ بگڑ گیا۔ اللہ اکبر، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، لیذیقہم بعد الذی عملوا، یہ تو صرف اس لیے تھا کہ ان کے کچھ کرتوتوں کا تھوڑا سا مزہ چکھا دیا جائے، تھوڑا سا، اصل عذاب نہیں آیا۔ لیذیقہم بعد الذی عملوا، چلیں کچھ تھوڑا بہت چکھائیں گے، ڈرائیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ یہ واپس آ جائیں۔ تو کس کس کی واپسی ہوئی ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہر سال، اولا یرون، کہاں گئی بصیرتیں تمہاری، کہاں گئی دانش تمہاری، کہاں گئے تمہارے دانش پر مبنی فلسفے، تمہارے فتوے، تمہارے تبصرے، تمہاری دانش کی باتیں؟ ہر بندے کا دماغ خراب ہو گیا۔ اولا یرون، نظر نہیں آتا انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، ایک آفت ختم ہوتی ہے دوسری پڑ جاتی ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی نئی مصیبت طاری ہو جاتی ہے۔ فرمایا پھر بھی ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ کوئی نصیحت پکڑتا ہے۔ بھئی دیکھیں، ہم جتنے نمازی اس مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ مصیبتیں نازل ہونے کے بعد ہماری زندگی میں کیا فرق پڑا۔ کیا ہم نے اپنے پرانی روش چھوڑ دی ہے؟ اپنی غلطیاں ان کی اصلاح کر لی ہے؟ گناہ چھوڑ دیے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دی ہے؟ اللہ کے حقوق پورے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے حقوق پورے کرنے شروع کر دیے ہیں؟ اگر کیے ہیں تو پھر اللہ سے امید رکھیں، اگر تو واپس آ گئے ہیں، اگر کردار کی اصلاح کر لی ہے، توبہ کریں۔ توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبہ واپسی ہوتی ہے، کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور میں پہلے بیان کر چکا ہوں یہ ساری باتیں کہ توبہ عمل ہے، توبہ عمل ہے، استغفار قول ہے، استغفار قول ہے، توبہ عمل ہے۔ اپیل کرنے والوں کو اتنا نہیں پتا کہ وہ اپیل کر رہے توبہ کی اور توبہ مانگ رہے منہ سے۔ بھائی منہ سے تو معافی مانگتے ہیں، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ توبہ عمل ہوتا ہے، کردار پیش کرنا پڑتا ہے، اور کردار پیش ہوتا ہے تو ہمیشہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس نے تو اعلان کیا ہوا ہے کہ میرا بندہ واپس آئے تو صحیح، ایک قدم پیچھے ہٹے تو صحیح، ساری دنیا سے منہ موڑ کر میری طرف منہ کرے تو صحیح۔ اللہ تو خوشی بہت ہوتا ہے، اس کو سب سے زیادہ خوشی اس بات سے ہوتی ہے کہ یہ میرا بندہ واپس آ گیا ہے۔ اور ہماری توجہ اگر گئی بھی توبہ کی طرف تو صرف منہ سے مانگو توبہ، نہ اپنی پرسنٹیج چھوڑی، نہ اپنے کرتوت چھوڑے، نہ حرام خوری چھوڑی، نہ جھوٹ بولنا چھوڑا، نہ بے ایمانی چھوڑی، ساری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی۔ کس کس نے اصلاح کی ہے اپنے کردار کی؟ جب نہیں کی تو پھر یہ تو بات ہی چھوٹی سی ہے بھائی، یہ مچھر، یہ بارش، یہ وسائل کی کمی، یہ انرجی کرائسس، یہ تو چھوٹی چھوٹی بات ہے۔ کسی بڑے عذاب کا انتظار کریں، کسی بڑے عذاب کا انتظار کریے۔ قیامت کی نشانیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اندر یہ بارشیں جو ہوتی ہیں نا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، مسند احمد کی روایت، کہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حتی یمطر الناس مطرا، لوگوں پر اتنی بارشیں ہوں گی، اتنی بارش ہوگی، لا تکن منہ بیوت المدر، جو مٹی گارے کے گھر ہیں نا، ان میں سے کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، سب ختم ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا لا تکن منہ
الا بیوت الشعر، ہاں کوئی جھونپڑیاں بچ سکتی ہیں جو جھاڑ پھونس کی بنائی ہوئی یا جانوروں کے بالوں کی بنائی ہوئی، یہ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں بچ جائیں گی، باقی سارے گھر ملیا بیٹ ہو جائیں۔ پھر بارش جب آتی ہے لوگ کہتے ہیں کھیتی اگے گی، ہریالی آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ بارش خوشحالی کا پیغام ہوتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا قرب قیامت بارشیں ایسی ہوں گی لا تقوم الساعہ، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حتی یمطر الناس مطرا عاما، اتنی بارش ہوگی، اتنی بارش ہوگی کہ ہر طرف بارش ہی بارش ہوگی، لیکن اس سے کھیتی سرسبز اور زرخیز نہیں ہوگی۔ لا تنبت الارض شیئا، اس سے زمین کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو بنجر دی وہ پھر بھی بنجر۔ تھر میں بارش آنے سے تھر زرخیز نہیں ہو جائے گا، سندھ سارا اس کے میدان زرخیز نہیں بنیں گے۔ کیوں؟ ہمارے کرتوت ہی ایسے۔ یہ رحمت کی بارش تھوڑی، رحمت کی بارش اس وقت آتی ہے جب لوگ کردار پیش کرتے ہیں۔